بات صرف اتنی سی ہے کہ یا تو امی عائشہ پاک ہیں تبھی اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، یا پھر میرے نبی بھی ناپاک ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے، جب وہ خود پاک نہیں ہے تو بیوی اللہ نے ان کے لیے ناپاک چنی. دیکھیں، آپ کے فرقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمین کو کافر کہہ کر کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی گالی جو ہے کسی شخص کو کافر زیادہ مشکل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے بہتان لگایا تھا وہ مسلمانوں ہی میں سے ہے، صحابہ ہی میں سے، آپ لوگوں میں سے. السلام علیکم. علیکم السلام. جی جی بھائی، حکم کریں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. مجھے دو چار باتیں آپ سے پوچھنی تھی. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ امی عائشہ پر آپ کا بہت اعتراض ہوتا ہے. ہم، ہم لوگ جب میری بیٹیاں ہیں 3، تو ظاہر سی بات ہے جب میں اپنی بچیوں کی شادی کروں گی تو انسان دیکھ کر کروں گی کہ سامنے والا اس قابل ہونا چاہیے ہم، کہ کل مجھے یا میری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہ ہو یا مجھے پچھتانا جی نہ پڑے. جی تو مجھے یہ بتائیں کہ جن کی خاطر دنیا بنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، ہمارا ایمان ہے ان پر. جی. جب اللہ کی ذات نے امی عائشہ کا نکاح ان سے پڑھوایا، تو کیوں ایک اپنے پاک محبوب کو جن کی خاطر دنیا بنی، جن کی خاطر زمین آسمان بنے، جنت دوزخ بنی، یہ سب کچھ، تو پھر اللہ نے اپنے اتنے پیارے نبی کا نکاح ایک ایسی عورت کے ساتھ کیوں کروایا کہ جو پاک بھی نہیں تھی، جو پہلی شادی صدیقہ نہیں تھی بھی نا، نہیں تھی؟ پہلی شادی نہیں تھی، پہلی شادی نہیں تھی. جو پہلی شادی ہوتی ہے، شادی انسان پہلی. انسان اولاد بنانے کے لیے، گھرانہ بنانے کے لیے. ان کا گھرانہ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. بچے کن سے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے. اولاد دیکھیں کن سے؟ نسل کس سے ہے؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ لیکن تعالیٰ نے وہ ہاں، آپ سن لیں، امہات آپ میرے ساتھ، المومنین میں تو شامل ہے نا. آپ سن لینا میری بہن، آپ سن لینا کہ شادی کیوں جی ہوئی. جی. پہلی بھی اس بات کو سن لیں. دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 15 بیویاں، لیکن ان کی جو اصلی بیوی ہے، فرسٹ وائف ہے، جنس کے ساتھ ان کا گھرانہ بنا ہے، جنس کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے اور کسی اور کو شریک نہیں کیا اس میں، وہ صرف حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. عائشہ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. اور جن سے ان کی نسل پاک چلی ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. اب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات ایسے تھے کہ رسول اور مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں میں بیوائیں بہت تھیں جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت تھے اور مختلف قبائل کے دشمن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے شادیاں کی ہیں. یہود سے بھی شادی کی ہے. ان کی ایک بیوی یہودی خاندان سے ہے، جناب صفیہ بنت حیی ابن اخطب، اور ابو سفیان کی بیٹی سے. ابو سفیان اس وقت جو مشرکین مکہ کا سردار تھا. ام حبیبہ سے، وہ ام حبیبہ جو ہے اس کی شادی تھی ایک صحابی سے، وہ حبشہ چلی گئی، وہاں سے وہ مر گیا وہ آدمی، پر وہ مدینہ آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کی، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت تعداد میں عورتیں تھیں جن کی سرپرست نہیں تھی. اور اس کے علاوہ مختلف قبائل کو اسلام کی طرف ترغیب دینے کے لیے ان قبائل سے اگر وہ شادی کر لیتے تو پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کم کرتے. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شادی کے لیے ایسا انتخاب کیا، بری عورت کا کیسے انتخاب کر سکتا ہے؟ ملاحظہ میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن سب سے پہلے یہ سن لیں، آپ کی اپنی کتابوں میں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نستجیر باللہ کافر زادہ، مشرک زادہ آپ کے علماء کہتے ہیں. اس سے ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نسل سے، مشرک کے نسل سے دنیا میں آئے. یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 127 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان ابی و اباک فی النار، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد حضرت عبداللہ علیہ السلام تو جہنم میں، جہنمی ہیں اور وہ ابھی جہنم میں. ان ابی فی النار، میرے والد صاحب جہنم میں، اور والدہ بھی ان کا، اسی مسلم نے روایت کی، والدہ بھی جو ہے ان کا جہنم میں، نستجیر باللہ. تو اب دیکھیں، جب آپ نے اجماع، میں آپ کو یہ کتاب دکھاؤں ابو حنیفہ کا. ابو حنیفہ صاحب اس اپنی کتاب میں کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق؟ یہ رسالہ ہے معتقد ادلت ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ علی ابن سلطان محمد القاری الحنفی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں وہ کہ ابو حنیفہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے کتاب
فقہ اکبر میں کہا ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتا علی الکفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، دونوں والدین ماں باپ کافر مشرک تھے۔ دیکھیں آپ کے فرقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو کافر کہہ کر کوئی شرم نہیں ہوتی، کوئی حیا نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی گالی جو ہے کسی شخص کو کافر زیادہ مشرک زیادہ کہنا ہوتا ہے، سب سے بڑی تنقیب سے ہی ہے۔ اور انما المشرکون نجس، قرآن فرماتا ہے مشرکین تو نجس ناپاک ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاک ریشوں سے، ناپاک دامن سے، ناپاک صلب سے، ناپاک بطن سے آپ قائل ہو گئے کہ دنیا میں آئیں۔ اچھا، اور دوسرے جو انبیاء ہیں قرآن فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آل ابراہیم کو برتری دی، آل عمران کو برتری دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرک، نسجیر باپ بھی مشرک، نبی بھی، اور ان کی والدہ بھی مشرک۔ تو یہاں پہ تو کوئی اگر دیکھیں، اگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنتا ہے تو والدین کو کیوں نہیں چنا بھائی؟ اور بھائی منطق بھی کوئی چیز ہے، بیوی زیادہ اہم ہے یا ماں باپ زیادہ اہم ہے؟ ماں باپ زیادہ اہم ہے۔ ان کو آپ لوگ مشرک کہہ کر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے نہ کوئی آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آیا قرآن کیا فرماتا ہے وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا ساجدین تھے، اللہ کے اولیاء تھے۔ بہرحال اب آتے ہیں عائشہ کے متعلق۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ لوگ یہی کہیں گے کہ عائشہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو لوگ ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے جو بھی عائشہ کہے گی، جو بھی عائشہ کرے گی اس کی تصدیق کریں گے، اور کیونکہ عائشہ کی تعظیم ہے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ کی اسی شک کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ تحریم میں ملاحظہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ میں آیت آپ کو دکھاؤں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دو مثال دیا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو صالح نبیوں کے عورتیں تھیں، بیویاں تھیں، فخانتاہما اپنے شوہروں سے انہوں نے غداری کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو جو ان کا جو رشتہ تھا لوط کی بیوی کو لوط علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کی بیوی نوح کے ساتھ، اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ملا۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے فرمایا گیا کہ تم جہنم چلے جاؤ جہنمیوں کے ساتھ۔ اچھا یہ اللہ نے کیوں بولا، یہ آیت کیوں نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ یا اللہ نے اسی لیے نازل کیا کہ اس سے اصل مراد عائشہ حفصہ ہیں، عائشہ اور حفصہ ہیں۔ یہ کتاب تفسیر فخر الرازی المجلد 11، یہاں پر ملاحظہ فرمائے فخر الرازی بہت بڑے مفسر ہیں مخالفین کے، سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط وفی ضمن هذین التمثیلین، اللہ نے جو دو مثال دی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، تعریض، یہ کنایہ ہے، تعریض کس کو بولتے ہیں عربی زبان، کنایہ کو بولتے ہیں، تعریض بامی المؤمنین وہما حفصہ و عائشہ، دو ام المؤمنین کے لیے، عائشہ اور حفصہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر اور آپ جیسے لوگوں کے سوچ کے خاطر کہ آپ کی یہ شک دور ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کیا بری ہو سکتی ہے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے مسلمانوں میں تمہیں مثال دیتا ہوں عائشہ اور حفصہ کا، یہ عائشہ اور حفصہ کی مثال ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط۔ جب فخر رازی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنایہ ہے امرأۃ لوط و امرأۃ نوح، کنایہ کس سے؟ عائشہ و حفصہ سے ہے، تو بات ختم ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ نے یہ بتا دی کہ بھائی اگر نوح بھی نبی ہے، اگر ہمارے نبی نبی ہیں تو نوح بھی نبی ہے، اس کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے۔ جی 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 بولیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں آپ کی میں اس بات کو مان لیتی ہوں کہ یہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا وہ امی عائشہ اور امی حفصہ کے لیے بولا ہے، لیکن پھر مجھے بتائیے کہ جب امی عائشہ پر الزام لگا تھا، بہتان لگایا گیا تھا، اور میرے خیال میں سبھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو، تب اس وقت امی عائشہ کی پاکیزگی کے اوپر قرآن پاک میں وہی نازل ہوئی تھی، اللہ نے ان کی پاکیزگی کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ یا تو امی عائشہ پاک ہیں تبھی اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، یا پھر میرے نبی بھی ناپاک ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب وہ خود پاک نہیں ہے تو بیوی اللہ نے ان کے لیے ناپاک چنی، یا تو قرآن کا فیصلہ غلط ہے
یا پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ غلط ہیں؟ آپ اس کا بتائیے پھر کیوں ایسا ہوا، اللہ نے وحی کیوں نازل کی ان کی پاکیزگی میں، اور انہی کے بستر میں ہاں اللہ نے وحی آپ سن نازل لیں کی کیوں؟ دیکھیں آئی ایف کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میری بہن. اچھا، مجھے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نہ صحیح بخاری سے مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ میں یہ میں جو قرآن سے لکھی ہیں نا بتاؤں گا. کتابیں، یہ بھی ہاں ہمارے کسی نے دیکھیں لکھی ہیں، مجھے ان میں سے یہ بھی دو کسی پہ بھی نہیں ہے۔ جماعت مخالفین نے مشہور کرایا کہ عائشہ جو ہے اللہ نے اس کی تعریف کی قرآن میں. ٹھیک ہے، سورہ نور میں آیات افک میں. اب میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں، اب اچھی طرح سے سن لیں. یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ نور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے ایک بہتان لگایا تھا وہ مسلمانوں ہی میں سے ہے، صحابہ ہی میں سے، آپ لوگوں میں ہی سے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو برا نہ مانو بلکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اچھا، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے بھی اس میں جتنا گناہ تھا اس بہتان میں اس کو اس کا حصہ ملے گا. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے اس بہتان میں اس کا زیادہ حصہ تھا اس کو زیادہ تر عذاب ملے گا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جب یہ بہتان آپ کو نے سنا تھا تو آپ نے کیوں اس نے ظن نہیں رکھا اور کہہ دیتے کہ بھئی یہ جھوٹی خبر ہے، آپ نے قبول کیا. اچھا، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں وہ 4 شاہد نہیں لے کے آئے. فاذا لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر یہ شاہد نہیں لا سکے تو یہ جھوٹے ہیں. پہلی بات یہ ہے یہ آیات کس کے متعلق نازل ہیں؟ یہ ماریہ قبطیہ کے لیے نازل ہے. ماریہ قبطیہ وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن پاک سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے متعلق عائشہ نے ان پہ بہتان لگائی تھی کہ یہ پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے، نبی کا بیٹا نہیں، اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے نا. اف کا اصل ماجرا ماریہ قبطیہ ہے، لیکن ہم اس نظام کو بھی چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں چلیں یہ آیت عائشہ کے لیے نازل ہوئی. او بھائی اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے؟ یہ جو میں نے آیتیں اب میں طیبین و طیبات والے آ سورہ نور کی جاتا ہوں. بات نہیں کر رہی. اب آپ سن لو آپ سن لیں میری بہن سن لیں. اس میں کوئی تعریف ہے عائشہ کے لیے؟ اس میں تو مذمت ہے صحابہ کی کہ ایک بہتان لگی ہے، بہتان لگانے والے صحابت ہے. اب یہ عائشہ مومنہ، دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیں آیات عائشہ کے لیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ عائشہ پہ زنا کا بہتان لگایا وہ انہوں نے زنا نہیں کی. یہ کوئی تعریف نہیں ہے. اگر کسی شخص نے زنا نہیں کیا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعریف. دنیا میں بہت عورتیں ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے متعلق اگر آپ کہتے ہیں اس نے زنا نہیں کی یہ ان کی بے عزتی ہے، یہ کوئی تعریف نہیں ہے. اچھا، جس آیت کے متعلق آپ نے ذکر کیا نا وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے نہیں، خبیث باتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث لوگوں کے لیے. والخبیثون للخبیثات، اور خبیث لوگ برے برے باتوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے، بری بات اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر طیب ہے اچھا ہے تو اس کی عورت بھی ہمیشہ اچھی ہوگی، اس طرح نہیں ہے دنیا میں. یا اگر کوئی مرد برا ہے تو اس کی بیوی بھی بری ہوگی، اس طرح نہیں ہے. یا کوئی عورت اگر بری ہے تو شوہر بھی اس کا برا ہوگا، اس طرح نہیں ہے. دنیا میں اس کا اپوزٹ بہت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی عورت بہت نیک ہے، نمازی ہے، شوہر بدماش ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب جامع البیان عن تأویل آیات القرآن لابن جریر الطبری جزء 17، یہاں پر صفحہ نمبر 127 سورہ نور. دیکھیں آپ کے علماء غلط ترجمہ کرتے ہیں آیات کا. کوئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام تو پھر نستجیر باللہ خبیث ہوں گے نا، کیونکہ عورت ان کی خبیث ہے، عورت ان کی خبیثہ ہے، کافرہ ہے، بری عورت ہے. دنیا میں کتنے نمازی لوگ ہیں ان کی بیوی جو ہے برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ہوتا ہے دنیا میں. اچھا، یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یقول الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال، بری باتیں، بری خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لائق ہیں. والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول، اور خبیث برے لوگ برے باتوں کے لائق ہیں. والطیبات للطیبین، الطیبات من القول للطیبین من الرجال، اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے وہ اس کے لائق ہیں. والطیبون من الرجال للطیبات من القول، اور طیبات طیب باتیں اچھی باتیں کے لائق کون ہیں؟ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. برے بات لوگ بری باتیں بری لوگ کرتے ہیں، برے لوگ ہی پھیلاتے ہیں. اچھی باتیں اچھے لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگ ہی اس کے مستحق ہیں اور اچھے لوگ اس کو پھیلاتے ہیں.
مجاہد نے بھی یہ کہا الخبیثات من الکلام للخبیثین من الناس والطیبات من الکلام للطیبین من الناس. اگلے صفحے میں جاتے ہیں. ابن نجیح نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے نا. مجاہد سے اگلا روایت ہے, مجاہد سے پھر روایت ہے, بہت سارے مجاہد سے پھر روایت. یہ بڑے بڑے صحابہ تابعین کے مفسرین تھے. تو میری بہن, یہ آپ کے علماء کی بڑی کمزوری ہے اور بڑی بے ایمانی ہے کہ عائشہ کے اس کا جو اپنا کردار ہے, ابھی میں نے دکھایا دیا کہ وہ کیسے فتوے دیتی تھی, دودھ پلانے والے فتوے. اچھا, اس کو نظر انداز کر کے, اس کے اعمال کو نظر انداز کر کے, صرف اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوہر ہے, اس کے سارے اس کو کلیئرنس مل گئی. وہ جو مرضی کرے, اس کے سب اعمال اچھے ہیں عائشہ کے. وہ امیر المومنین سب سے لڑائی کرے, اس سے دشمنی کرے, جو مرضی کرے, اس کو کلیئرنس مل, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. وہی اس کی, کیونکہ اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. بھائی صاحب, میری بہن, میرے بھائیوں, سن لو اچھی طرح سے. آیا کا مقصد یہ نہیں ہے. آیا کے آیات جو عائشہ کے لیے نازل ہیں, میں نے سورہ تحریم کی صرف ایک آیت پڑھی ہے, اس پہ آپ سوچیں ذرا.